السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور جمعہ کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے قرآن شریف اور اردو کے سبق میں کلاس میں آج سبق تو نہیں ہوگا، آج آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ جی آج آپ کا ویکلی ہفتہ وار ساپتاہک ٹیسٹ ایگزام پریکشا ہوگی، اور ہم نے آپ کے لیے چند سوال، کچھ کوشچن، کچھ آپ کے لیے پرشن ہم نے چنے ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی اور سہل پرشن ہم نے آپ کے لیے تیار کیے ہیں۔ امید ہے آپ جس طرح سے سبق پڑھتے ہیں، جس طرح سے آپ روزانہ لیسن قرآن شریف اور اردو کا پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ ٹیسٹ کے لیے بھی بالکل تیار ہوں گے، اور آپ اس ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے، آپ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو آپ بڑے آرام کے ساتھ اس کو حل کریں اور ہمارے کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں۔ ایک کاپی میں آپ لکھیں، اس کے بعد سوچ سمجھ کر آپ ان کا جواب دیں۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میری دعا ہے رب کائنات آپ کو ہر موڑ پر، ہر امتحان میں پاس فرمائے، کیونکہ زندگی امتحان کا نام ہے، ہر وقت امتحان ہوتے رہیں گے، اور سب سے بڑا امتحان تو ہمارا قبر میں ہونا ہے۔ ہم دنیا کے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، ہم دنیا کے امتحانوں کے لیے محنت کرتے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں داخل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی امتحان کا دور رکتا نہیں ہے۔ پھر ہمارا انٹرویو ہوتا ہے، ہم انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، جتنی ہماری محنت ہوتی ہے، جتنا ہمارا اسٹرگل ہوتا ہے، جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے، جتنی ہم راتوں کو جاگتے ہیں، جتنی ہم قربانیاں دیتے ہیں، جتنا ہم ولیدان دیتے ہیں، جتنا ہم سیکریفائز کرتے ہیں، اتنی ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اتنا ہی ہمارا اچھا رزلٹ آتا ہے، اتنا ہی اچھا ہمارا پریڑام آتا ہے، اتنا ہی اچھا ہمارا جو ہے وہ حاصل آتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے امتحانوں کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کی بھی تیاری کریں۔ یہ جو ہم قرآن شریف آپ کو پڑھا رہے ہیں، ہم آپ کو اردو پڑھا رہے ہیں، یہ صحیح معنوں میں آخرت کی تیاری کروا رہے ہیں ہم آپ کی، اور آپ کے صدقے میں، آپ کے سہارے ہماری بھی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو کئی بار حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر، سب سے بیسٹ، سب سے گڈ، سب سے اتم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ مزے کی بات یہ دیکھیے، اس حدیث پاک پہ پھر ایک مرتبہ غور کریں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، مطلب آپ کا نمبر اس حدیث پاک میں پہلے ہے، کیونکہ آپ سیکھنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارا نمبر آتا ہے، یعنی سکھانے والوں کا۔ تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا کتنا خیال رکھا ہے کہ سکھانے والے سے پہلے آپ کا ذکر کرا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سیکھے، جو قرآن سیکھے۔ ہمارا دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو قرآن سکھائے۔ تو آپ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے آپ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا آپ کا خیال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ سے کتنی محبت ہے، کتنا پریم ہے اور کتنا لب ہے۔ سچ فرمایا علماء اکرام نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جب بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں علماء اکرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے جب تب بھی آپ نے امت کو یاد فرمایا، جوانی میں امت کو یاد فرمایا، دعائیں کی تو امت کے لیے دعائیں کی، آنسو بہائے تو امت کے لیے آنسو بہائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں امت کو یاد کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے انتہا ہو گئی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، جب اس دنیا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر رہے ہیں تو امت کو یاد کرنا، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما، اے اللہ میری امت کی بخشی فرما دے، اے اللہ میری امت کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے، اے اللہ میری امت کو تو جہنم سے بچا دے، اے اللہ تو میری امت کو پریشانیوں سے بچا دے۔ قرآن شریف میں سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو تشریف لے کر آئے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ وہ رسول ہیں تحقیق کہ تم ہی سے ایک رسول تشریف لائے۔
سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ حریص علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا ان کو تکلیف دیتا ہے، یعنی چوٹ ہمیں لگتی ہے، درد ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، اور اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اللہ اکبر، اور مسلمانوں پر بہت ہی مہربان ہیں۔ یہ قرآن شریف کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کو میں ریفرنس دے رہا ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیتیں آپ پڑھیں، جہاں سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، بات بہت لمبی نکل چکی ہے، لہٰذا اب میں آپ کو کچھ سوالات دے رہا ہوں، آپ اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، میں نے لکھ کے آپ کو دیے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہندی میں نے لکھ کے دیے ہیں، آپ ان کو سمجھیے اور آپ ان کا جواب دیجئے۔ آپ کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ حمزہ اور ہا یہ کہاں سے نکلتے ہیں، حرف کے کون سے حصے سے نکلتے ہیں؟ اور ایک سوال آپ کا یہ ہوگا کہ عین اور ہا یہ کہاں سے نکلتے ہیں، حلق کے کون سے حصے سے نکلتے ہیں؟ اور پھر آپ کا تیسرا سوال ہوگا غین اور خا یہ کہاں سے نکلتے ہیں، یہ کون سے حلق کے حصے سے نکلتے ہیں؟ اور ایک سوال آپ کا قاف اور کاف کے تعلق سے ہوگا، وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اور ایک سوال آپ کا یہ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو اب تک کتنے حروف یاد ہو چکے ہیں، کتنے حروفوں کی پروناؤنسنگ یاد ہو چکی ہے، آپ کو کتنے حروفوں کا اچارن یاد ہو چکا ہے، یعنی کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں، اب تک یہ آپ کتنے یاد کر چکے ہیں؟ تو آپ وہ لکھ دیں، نمبر لکھ دیں کہ 2 3 4 5، اور جو یاد ہو آپ کو اتنا ہی لکھیں، آپ فراڈ یا آپ چیٹنگ بازی یا آپ غلط بیانی نہ کریں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جھوٹ بولنا تو ہر حال میں غلط ہے، لہٰذا میں ان کا آپ کو اسکرین شاٹ دے رہا ہوں، آپ کو فوٹو بنا کے میں نے بڑی محنت سے ان کے سوالوں کو لکھا ہے، کئی جگہ مجھے لکھنا پڑا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس آپ پڑھو، محنت کرو، میری محنت وصول ہو جائے گی۔ آپ قرآن شریف پڑھ جائیں گے، آپ اردو پڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ میرے نامہ اعمال میں بھی ثواب آتا رہے گا۔ میں آپ کو بڑی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ، دل لگی اور دلچسپی کے ساتھ پڑھا رہا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ میری ہمت میں اور اضافہ کرے، اور میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کا طریقہ اور ڈیولپ ہو، اور اس میں سدھار آئے، اور اس میں اچھائی آئے۔ آپ مجھے فیڈ بیک دیا کریں ایک اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو میں، میری پڑھائی میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ بالکل بغیر جھجک کے آپ مجھے بتائیں، تاکہ فیڈ بیک آپ کا ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ اور اپنے آپ کو گرو کروں گا، میں اپنے آپ کو اور سدھاروں گا، میں اپنے آپ پر اور پالش کروں گا۔ تو آپ میرے آئینہ ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آپ میرے آئینہ ہیں، میرے درپن ہیں، میرے مرر ہیں۔ آپ مجھے میری شکل دکھائیے، میرے کاموں کی شکل دکھائیے، میری محنت آپ کو کیسی لگ رہی ہے، میرے پڑھانے کا اسٹائل، میرے پڑھانے کا انداز آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اگر آپ کو اس میں کچھ کریکشن کروانا ہے، آپ کو اس میں کچھ سدھار کرانا ہے، آپ کی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ مجھے آئیڈیا دیجئے، آپ مجھے سجیشن دے سکتے ہیں، اپنے اوپینین دے سکتے ہیں، اپنی رائے، اپنا مشورہ اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور پیش کیجئے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اب آپ آرام کے ساتھ اس سوالوں کو حل کیجئے اور آپ ہمیں لکھ کے بتائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل مائی امام کو آپ سبسکرائب فرما دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان بچے، بہن بیٹیاں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں تو اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، مسلمان بھائیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آپ کو یوٹیوب چلانا آتا ہے، سبسکرائب چینل کرنا آتا ہے تو آپ یہ بھی آپ سمجھا دیں، انشاءاللہ یہ آپ کی آخرت کا سامان بن جائے گا، آپ کی قبر کی روشنی بن جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔